Dear viewers, you are watching Serial News. سیریل نیوز پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پوپ فرانسس سے محبت کرنے والے دنیا بھر میں کروڑوں نہیں اربوں افراد پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ ہر ملک میں ان سے پیار کرنے، محبت کرنے، عقیدت کرنے کے مختلف انداز میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے الوداع کہا جا رہا ہے۔ ایسی ہی چند شخصیات جنہوں نے پوپ فرانسس کو اپنے اپنے انداز میں کیسے پیش کیا یا کہاں کہاں کیا کیا سرگرمیاں منعقد ہو رہی ہیں، آئیے سیریل نیوز آپ کو وہ دکھاتا بھی ہے اور سنواتا بھی ہے۔ جامعہ بیت القرآن کے زیر اہتمام بین المذاہب تعزیتی ریفرنس بائی پوپ فرانسس لاہور میں منعقد ہوا، جس کی میزبانی چیئرمین کل مسالک علماء و مشائخ بورڈ پنجاب سید مفتی عاشق حسین اور سماجی تنظیم فیسز پاکستان کے چیئرمین جاوید ولیم نے کی۔ اس تعزیتی ریفرنس میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں نے شرکت کی اور پوپ فرانسس کی امن، محبت اور رواداری کے فروغ کی جدوجہد کے لیے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ مفتی سید عاشق حسین نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے وہ ایک داد رسی کی آواز تھے۔ شام کے اندر جب خانہ جنگی کی آگ لگی، شام کے یورپ کے ممالک کی سرحدیں لگتی ہیں، وہ سرحدیں سیل کر دی گئی۔ اس وقت اگر کسی نے انسانیت کو بچانے کے لیے آواز اٹھائی تو وہ 21 اپریل کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والی عظیم شخصیت پوپ فرانسس تھے، جنہوں نے یورپ سے اپیل کی تھی کہ اپنی سرحدیں کھول دیجیے، ان ریفیوجیز کو، ان مظلوموں کو پناہ دیجیے۔ اور اس سے بڑا انسانیت کا جو ایک روشن باب انہوں نے رقم کیا کہ مسلمان وہ خود مسیحت کے پیشوا ہے۔ مسلمان ریفیوجیز کے لیے، مسلمان مہاجروں کے لیے ان عورتوں اور بچوں کے پاؤں دھوئے جو سفر کر کے آبلا پا ہو کر وہاں پہنچے تھے، اور پھر ان بچوں کے پاؤں کو بوسہ دے کر یہ ثابت کیا کہ بچے مذہب کی حدود و قیود سے بالاتر ہوتے ہیں۔ فیسز پاکستان کے چیئرمین جاوید ولیم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، مفتی سید عاشق حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے یہ پیغام دنیا کو دیا ہے کہ سارے مذاہب مل کے کس طرح ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کی جو مذہبی شخصیات ہیں ان کا احترام کر سکتے ہیں۔ اور ان کی ساری باتوں میں یہ بات بالکل سچ ہے کہ پوپ صاحب نے امن اور سلامتی کے لیے بہت کام کیا ہے، اور کافی عرصہ کام کیا ہے۔ اب ان کی 88 سال کی عمر تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے ہیں۔ اب ان کے بعد نئے پوپ صاحب کا جو ہے وہ انتخاب ہوگا، اور یہ انتخاب دیگر مقررین نے بھی پوپ فرانسس کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ وہ ایک ایسا روحانی شخصیت تھے، امندار، ایک روشن مینار کہ جنہوں نے امن، پیار، محبت، رواداری تے بھائی چارے دی سانجھ ہی پوری دنیا تے آئی۔ اور ان کی جو خدمات ہے وہ سارے آپ جانتے ہیں کہ کہیں جنگ ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو امن کے لیے وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی کہ تمام دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ بھی ختم کی جائیں، اور تمام جو غلط کام ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے۔ امن کے وہ اتنے بڑے لیڈر بنے کہ پوری دنیا ان کو اسی نام سے جانتی ہے۔ ہم شکر گزار بابا اعظم پوپ فرانسس، پوپ فرانسس صاحب کا امن مشن، پوپ فرانسس صاحب کا امن مشن، پوپ فرانسس صاحب کی مسلمانوں سے محبت۔ Thank you for watching Serial News. Kindly like, subscribe and comment. Thank you.